جس نے اپنی زندگی کے غور و خوض کے بعد ریلیٹیوٹی دریافت کرنے کے بعد قرآن کی اس آیت کی تصدیق کی ہے کہ the universe is expanding وَإِنَّ لِمُوسِمُ. اب آپ پیچھے ہٹ کے نہیں آپ تصدیق طلب کر سکتے. You got to know. آپ علم کی اس جہت کو آپ کو تلاش کرنی ہے جہاں قرآنی صداقتیں چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو کسی پہ بھی قرآنی صداقت کا طلوع ہوگا تو وہ عالم ہوگا. وہ عالم نہیں ہوگا. کمال کی بات ہے چھوٹے چھوٹے مدرسے چھوٹے چھوٹے 2-4 کتابیں نکلنے والے وہ جو دنیا اور مافیا کے قانون دریافت کرتے ہیں ان کے نام کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگتا. آج تک آئنسٹائن کے نام کے ساتھ کچھ نہیں لگا. آج تک اس کا پورا نام نہیں کسی کو پتا. سارے آئنسٹائن کہہ کے پوری تسلی. اور ادھر جو ماشاءاللہ چھوٹے سے اسکول 3 کتابوں کے حافظ علامۃ العصر خطیب اہل سنت جناب مجتمع العلوم ثانویہ اور یہ وہ اتنی ساری لمبی لائن کے بعد ایک چوہا نکل آتا. کیا یہ طریقہ علم ہے؟ یہ طریقہ اللہ کو پسند ہو سکتا ہے اس مملکت میں اس خدا کی زمین پر؟ کیا اللہ اس قسم کی نالج کو پریفر کرتا ہے؟ کیا رسول اس قسم کی نالج کو پریفر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ زمین و آسمان میں خدا علم کی تخلیق کے بعد جتنی آرزو رکھتا ہے کہ لوگ علم والے جو ہیں میری طرف آئیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کیا عالم کی تفسیر نہیں آتی؟ کیا ہمیں نہیں پتا عالم کون ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ جو دنیا کی وہ عالم کی تعریف بھی پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں کی ہے. اپنے محبوب ترین بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کھڑے بیٹھے کروٹوں. یہ شرط اول ہے کہ وہ اپنی پرائیورٹی اپنے تقدم کا خیال کرتے ہیں. ان کے لیے خدا سے اہم تر کوئی حقیقت نہیں. وہ اپنے اللہ کی یاد میں صبح و شام ہمیشہ مصروف رہتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. خالی یہ نہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خالی یہ نہیں خالی ذکر نہیں صبح و شام زمین و آسمان میں جملہ تخلیقات پر غور کرتے اس کے اوریجن آف اسپیسی جاننے کی کوشش کرتے. وہ کوشش کرتی ہیں کہ قرآن کے جو علمی نکات ہیں وہ حقائق کی دنیا میں روشن ہو منور ہو. پاکستان کا تو طریقہ کاری الٹا ہوا ہے. جملہ اسباب پاکستان صنعت افواہ سازی پہ مشتمل سارے کے سارے. all the time we are afraid. We are the only people who lack confidence in us, in our country, in our leaders. بحران ہی بحران. مگر ایسا نہیں ہے. پاکستان کی ایک بننے کی وجہ ہے. پاکستان قائد اعظم نے ضرور اس میں اپنا ہمت کی مگر قائد اعظم کو کیوں چنا گیا؟ آخر قائد اعظم میں کیا وصف تھا؟ آخر اتنے بڑے علماء اتنے بڑے بڑے سکول اتنے بڑے مد ذلہ عالی اور اس کو کیوں چنا گیا؟ اس غریب کو کیوں چنا گیا؟ یہ انگریز نما فقیر کی تم کہاں سے چن لیا انہوں نے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے 2-4 اقوال موجود ہیں. تو اس نے ایک جگہ کہا کسی نے کہا محمد علی اتنی محنت کیوں؟ کہا صرف اس لیے کہ جب میں یہ کام پورا کروں اور اللہ کے حضور جاؤں تو خدا صرف اتنا کہہ دے ویل ڈن مسٹر جناب. کیا دیکھا؟ اخلاص دیکھا اس شخص کا جس نے پاکستان بنایا. اس نے کہا میری صرف اتنی خواہش ہے کہ جب میں کام پورا کروں اللہ کے حضور پہنچوں تو صرف ایک بات مجھے اللہ کہہ دے ویل ڈن مسٹر جناب شاباش تمہیں جو میں نے کام سونپا تھا تو نے پورا کر دیا. دوسری جگہ ایک قائد اعظم نے کہا
کہ میں یہ ساری محنت ایک کام کے لیے کر رہا ہوں کہ جب میں اللہ کے حضور پہنچوں تو وہ مجھے کہے محمد علی تو مسلمان پیدا ہوا، تو مسلمان جیا، تو نے مسلمانوں کا سا کام کیا اور تو مسلمان مرے گا۔ یہ ہے وہ سنسیریٹی جس اخلاص پہ اللہ کے قرآن کی بنیاد ہے، جس اخلاص پہ، اس اخلاص پہ مدنی نہیں پورے اترے، اس اخلاص پہ ابوالکلام آزاد نہیں پورا اترا، اس اخلاص پہ کوئی نہیں پورا اترا اس وقت، محمد علی جناح پورا اترا۔ اے شیطان تو بہکائے گا میرے بندوں کو، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتے۔ ایک ذرا برابر اخلاص بھی اگر ان کے دل میں میرے لیے ہے۔ مسلم کی آخری احادیث میں ہے کہ لوگ بڑے بڑے جبہ و عمامہ و دستار گھسیٹ رہے ہوں گے، اور ادھر کوثر پہ جانے کی بڑی بے تابی ہوگی، اپنے اپنے ٹکٹ لے کے نکل رہے ہوں گے، تو اللہ کا حکم آئے گا ملائکہ ان بزرگان عالی مقام کو جہنم میں پھینک۔ آدم کا شعر تو آپ نے سنا ہوگا، حج سے واپسی پہ اس نے کہا کس قدر بوجھ تھا گناہوں کا، حاجیوں کا جہاز ڈوب گیا۔ مگر یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ حدیث ہے مسلم کی کہ اللہ کہے گا کہ ان بزرگان ان عالی مقام جہنم پر، فرشتے کہیں گے اے مالک و پروردگار، ان کے نامہ اعمال کی نیکیاں لکھ لکھ کر ہمارے قلم شرقن غربن خشک ہو گئے، آپ عجیب و غریب بیان دے رہے ہو، آپ عجیب و غریب حکم سنا، ہم تو پابند ہیں۔ فرمایا میرا اور بندے کا ایک معاملہ ہے جسے میں ہی جانتا ہوں، اور وہ اخلاص۔ فرمایا میرا اور بندے کا ایک معاملہ ہے جسے صرف میں ہی جانتا ہوں۔ حضرات پہلی دفعہ آپ کو بتاؤں، فرشتے دل کی نہیں جانتے، پتہ ہے یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس حدیث کہ میرا اور بندے کا ایک معاملہ جسے تم نہیں جانتے، تم اندر ہی جان کے دیکھ سکتے، یہ میرا کام ہے، میں جانتا ہوں کہ کوئی کیا کر رہا اور کیوں کر رہا ہے۔ میرا اور بندے کا ایک معاملہ ہے جسے میں ہی جانتا ہوں، اور وہ اخلاص ہے، اور وہ اخلاص حضرات گرامی ایک ملک اخلاص کی بنیاد پہ پیدا ہوا، ایک اور ملک بھی اخلاص کی بنیاد پہ پیدا ہوا، یہ بھی مذہبی وہ بھی مذہبی، بنیاد مذہبی اس کی بھی بنیاد مذہبی۔ فرق یہ رہا کہ یہ صاحب اخلاص جب گزر گیا تو دنیا داروں نے ٹیک اوور کر لیا، انہوں نے جو ممکن تھا اس ملک کے فوائد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف بڑا حیران کن واقعہ یہ ہوا کہ وہ لوگ اپنی کاز کے ساتھ سنسیئر ہیں، اسرائیل والے اپنی کاز کے ساتھ سنسیئر ہیں، پاکستان والے اپنی کاز سے پیچھے ہیں۔ پاکستان صرف ایک نعرے کی وجہ سے بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اجماع نے فیصلہ دیا قائد اعظم کو ووٹ دینا، کسی مولوی ملا کو نہیں دینا، اللہ اللہ خاص، احرار ہار گئے، دوسرے ہار گئے، سارے ہار گئے، اور قائد اعظم جیت گیا، اجماع جیت گیا، فیصلہ ہوا کہ یہ خدا کے نام پر بنا ہوا ملک جو ہے یہ آگے بڑھے گا۔ مگر جو ہی قائد اعظم رخصت ہوئے لوگ الٹنے شروع ہو گئے، ایسے لگتا تھا کہ اس اخلاص کے بعد جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس مخلصانہ کوشش کو کسی طریقے سے اوبلیٹریٹ کر دیا جائے، صفحہ تاریخ سے ہی نیست و نابود کر دیا۔ دوسری طرف ایسے نہیں ہوا، اسرائیل میں ایسے نہیں ہوا، یہ متقابل سٹیٹس جو تھیں، ایک طرف پورے اخلاص کے ساتھ اسرائیل کی برتری کی کوشش اس کے لوگوں نے جاری رکھی، ایک طرف پورے اخلاص کے ساتھ لوگوں نے پاکستان کو مٹانے کا پورا کام جاری رکھا۔ مگر ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو نہیں لگتی، مجھے یاد ہے کہ پہلے جب پاکستان بنا تو کہا جاتا تھا کہ اس کو جو میراث میں ملی ایک کرسی